اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ ہجرت کے موقع پر حبشہ میں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آیت نمبر 83۔ حلال و حرام کے چند مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ اور رہبانیت یعنی ترک دنیا نہ کرو۔ آیت نمبر 87۔ قسمیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فضول قسموں کے بارے میں نہ خدا مواخذہ کرے گا اور نہ ہی سزا دے گا۔ نمبر 2 وہ قسمیں جو قصد و ارادے سے کھائی جائیں ان پر کفارہ ہے۔ آیت نمبر 79۔ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس یعنی عمدن جھوٹی قسم کھانے پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزہ رکھنا۔ شراب، جوا، بت اور پانسا کھیلنا حرام ہے۔ آیت نمبر 90۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، البتہ سمندری شکار کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 95 اور 96۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ کفار اپنے بڑوں کی رسم و رواج کی تقلید کرتے تھے، خدا اور اس کے پیغمبر کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 104۔ وصیت۔ اگر موت کا وقت قریب آ جائے تو 2 عادل مسلمان شخص کو گواہ بناؤ۔ اگر مسلمان موجود نہ ہو تو غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 106۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ۔ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید، کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی گئی۔ مٹی کے پرندے میں بإذن اللہ جان ڈالی، پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو بإذن اللہ صحت یاب کیا، مردوں کو بإذن اللہ زندہ کیا۔ آیت نمبر 110۔ ان تمام معجزات کے ساتھ خدا نے بإذنی یعنی اللہ کی اجازت سے کا تذکرہ کر کے غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی بإذن خدا ثابت کیا ہے۔ آیت نمبر 112۔ دسترخواں اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ نے پوچھا، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے عرض کی، تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ آیت نمبر 115۔ اس پارے کا دوسرا حصہ۔ سورہ انعام۔ توحید۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی بیان ہوئی ہے۔ تخلیق و تدبیر خدا کے ہاتھ میں ہے، تو غیر خدا کے پاس کیا چیز لینے جاتے ہو؟ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک۔ رسولوں کا تمسخر۔ حق کے ساتھ تمسخر سے پیش آنا جاہلیت قدیمی کا وتیرہ ہے۔
سنت الہی ہے کہ تمسخر کرنے والے کو خدا کا عذاب گرفت میں لے لیتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ سب سے بڑا گواہ، سب سے بڑی شہادت پروردگار کی ہے جو رسول اکرم کی رسالت پر شاہد ہیں، اور اس کی بہترین دلیل قرآن کو آن حضرت پر وحی کیا گیا۔ آیت نمبر 19۔ اہل کتاب رسول اللہ کو حق پر ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی اس رسول کریم کے منکر تھے۔ آیت نمبر 20۔ سب سے بڑا ظلم انکار توحید اور انکار نبوت ہے۔ آیت نمبر 21۔ قیامت، قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آیت نمبر 12۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 16۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ آیت نمبر 22۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھیجا جائے تو پھر بھی انکار ہی کریں گے۔ آیت نمبر 27۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی اہل تقوی کے لیے بہترین ہے۔ آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آیت نمبر 103۔ تربیتی و اخلاقی نکات۔ توبہ کی حقیقت، اصلاح اور گزشتے کی تلافی۔ جس مجلس میں آیات الہی کا تمسخر ہو اس میں جانے سے پرہیز کیا جائے۔ آیت نمبر 68۔ سب کرنے، گالی دینے اور غیر مناسب لفظوں کے استعمال کے لیے منع کیا گیا ہے، حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم کے قصے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر، جبکہ آپ کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا، کہا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود کہتے ہیں؟ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ معبود حق کے لیے منطقی دلیل، یہ ستارے، چاند اور سورج سب چمکتے تو ہیں لیکن کچھ مدت کے بعد غروب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں اور میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میں نے اپنا رخ اس ذات اقدس کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 74 سے 79 تک۔ انبیاء کا مشترکہ ذکر۔ چند آیات میں 18 انبیاء کا نام آیا ہے، اور ان کی آل میں جو انبیاء آئے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 6 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 11 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 حضرت الیاس علیہ السلام، اور نمبر 15 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یسع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام، اور نمبر 18 حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔
ہم نے ان کو چنا اور عالمین پر فضیلت عطا کی، بلکہ ان کے آبا اور آل کو بھی چنا۔ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کی، اور یہی نیک لوگوں کی جزا ہے۔ یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ قرآن کا اعجاز، بابرکت کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آیت نمبر 92۔ یہ قرآن کریم کے 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مختصر خلاصوں کے ذریعے ہم سب کے اندر تلاوت قرآن اور ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کا شوق اجاگر ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔